معزز ناظرین السلام علیکم۔ کمرے کے اندر حبس اور گرمی کا راج تھا، لیکن اس حبس سے زیادہ بھاری وہ جملے تھے جو اس خستہ حال چھت کے نیچے گونج رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور پرانے پنکھے کی گھرگھراہٹ میں چاروں بھائیوں احمد، شاکر، ساجد اور حمزہ کی آوازیں دبی جا رہی تھیں۔ ان کی بیویاں الگ کونے میں کھڑی اپنے اپنے شوہروں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں شہ دے رہی تھیں اور زبانوں سے زہر اگل رہی تھیں۔ میں نے پورے 3 سال اپنے گھر میں رکھا ہے ماں کو، اب میری باری ختم، احمد بھائی بڑے ہیں، اب یہ ان کے گھر رہیں گی۔ شاکر نے ہاتھ نچا کر اور تیوری چڑھا کر کہا۔ احمد نے فوراً اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور غصے سے بولا، اوئے شاکر، اپنے منہ کو لگام دے، میرے 3 بچے جوان ہو رہے ہیں، گھر میں پہلے ہی جگہ نہیں ہے، اور پھر میری بیگم کی صحت بھی خراب رہتی ہے، وہ اب کسی کی خدمت نہیں کر سکتی، تم ساجد سے بات کرو۔ ساجد نے وہیں بیٹھے بیٹھے پاؤں پٹکا، احمد بھائی مجھ پر امانت مت ڈالو، میں تو خود کرائے کے 2 کمروں کے مکان میں رہتا ہوں۔ حمزہ سب سے چھوٹا ہے، ماں کا لاڈلا بھی ہے، یہ کیوں نہیں رکھتا؟ حمزہ نے اپنے بال پیچھے کیے اور تلخی سے بولا، میں کیوں رکھوں، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں اپنی زندگی کا سکون برباد کروں یا اس بڑھیا کی بیماریاں اور دوائیاں جھیلوں؟ ماں نیلم بی بی کمرے کے ایک کونے میں پرانی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ اس کا نحیف جسم، جھریوں سے بھرا چہرہ اور سفید بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وقت کی دھوپ نے اسے کس قدر جھلسایا تھا۔ وہ کبھی حسرت سے اپنے بڑے بیٹے احمد کے منہ کی طرف دیکھتی، جس کی پیدائش پر اس نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، تو کبھی سب سے چھوٹے حمزہ کو دیکھتی، جسے وہ ہمیشہ اپنی آنکھ کا تارا کہتی تھی اور جس کے لیے اس نے دنیا کے طعنے سہے تھے۔ ماں کی نظریں جب بیٹوں کے سنگدل چہروں پر پڑتیں تو اسے آج سے 20-25 سال پہلے کے وہ دن شدت کے ساتھ یاد آنے لگتے، جب وہ جوان تھی اور زندگی اتنی بے رحم نہیں تھی۔ جب نیلم بی بی کا شوہر سلیمان فوت ہوا تو یہ چاروں بچے بہت چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے کہ انہیں اپنے باپ کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا۔ نیلم ایک بیوہ تھی، سر پر نہ کوئی مضبوط سایہ تھا اور نہ ہی گھر میں کمانے والا کوئی دوسرا مرد تھا۔ غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، لیکن نیلم نے ہار نہیں مانی۔ ایک بیوہ کے لیے 4 یتیم بچوں کی کفالت کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کیا، کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھوئے اور راتوں کو لالٹین کی مدھم روشنی میں جاگ جاگ کر لوگوں کے کپڑے سیے۔ اس کی انگلیاں سوئیوں کی چبھن سے لہو لہان ہو جاتی، لیکن وہ مسکرا دیتی، کیونکہ ان کپڑوں کے بدلے ملنے والے چند پیسوں سے اس کے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ گھر میں صرف ایک وقت کی روٹی ہوتی، نیلم خود بھوکی سو جاتی، پانی پی پی کر پیٹ پر پتھر باندھ لیتی، لیکن اپنے چاروں بچوں کو نوالا کھلاتی، وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کی فیسیں بھرتی، انہیں اچھے کپڑے پہناتی تاکہ وہ یتیمی کا احساس نہ کریں۔ امی مجھے نئے جوتے چاہیے، اسکول کے سب بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، چھوٹا حمزہ بچپن میں روتے ہوئے کہتا۔ نیلم اس کے آنسو اپنے پلو سے پونچھتی اور کلیجے سے لگا کر کہتی، میرے لال، ماں تمہارے لیے نئے جوتے بھی لائے گی اور نئی قمیض بھی، تم بس دل لگا کر پڑھو اور بڑے انسان بنو۔ اس نے اپنا سونا، اپنی جوانی، اپنی صحت، سب کچھ ان چاروں بچوں کے ایک مستقبل کی بھٹی میں جھونک دیا۔ اس کی صرف ایک ہی امید تھی کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو اس کے دکھوں کا مداوا بنیں گے۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر جو گوشت ان کے جسموں پر چڑھا ہے، وہ ایک دن اس کے گرتے ہوئے وجود کو سہارا دے گا۔ مگر افسوس، آج وہ بچے جب جوان ہوئے، کمانے کے قابل ہوئے اور ان کے اپنے گھر بسے تو وہ ماں سے بیزار ہو چکے تھے، وہ ماں جو کبھی ان کے لیے کل کائنات تھی، آج ایک فالتو اور نکارہ سامان کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جسے ہر کوئی دوسرے کے کمرے میں پھینکنا چاہتا تھا۔ یہ روز روز کا جھگڑا اور ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے، سب سے چھوٹے بیٹے حمزہ نے اچانک میز پر ہاتھ مار کر اونچی آواز میں کہا، جس کی گرج سن کر نیلم بی بی کا کمزور دل دہل گیا۔ تو پھر تم بتاؤ، کیا حل ہے تمہارے پاس؟ احمد نے بیزاری سے پوچھا۔ حمزہ نے غصے سے لال پیلا ہو کر ایک ایسی ہولناک بات کہی جس کی توقع کوئی اجنبی بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے پھر، اگر کوئی بھی ماں کو اپنے گھر پر رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے تو اس بڑھیا کو گاڑی میں بٹھاؤ اور شہر سے دور کسی گھنے جنگل میں چھوڑ کر آتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی آشرم والا یا اللہ لوگ اسے سنبھال ہی لے گا اور ہمارا قصہ بھی ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔
حمزہ کی یہ بات سن کر باقی تینوں بھائی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ ان کے ضمیر نے شاید آخری ہچکی لی، لیکن کسی نے بھی اس ظالمانہ مشورے کی مخالفت نہیں کی۔ بیویاں خاموشی سے مسکرانے لگیں، جیسے ان کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اترنے والا ہو۔ ماں نے جب اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اسے لگا جیسے کائنات رک گئی ہو، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ گنگ ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی حمزہ کو دیکھتی تو کبھی آسمان کی طرف کہ یا اللہ، کیا یہ وہی بچے ہیں جنہیں میں نے پالنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے راتوں کی نیندیں حرام کی تھیں؟ چاروں بھائی اب ماں کو جنگل چھوڑنے کی تیاری کے لیے آپس میں بحث کر رہے تھے اور گاڑی کا انتظام سوچ رہے تھے۔ یہ جھگڑا اور بھی طول پکڑتا جا رہا تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک تماشا کھڑا ہو گیا۔ جب چاروں بھائی اب ماں کو جنگل چھوڑنے کی تیاری کے لیے آپس میں گھس گھس کر رہے تھے اور گاڑی کا انتظام سوچ ہی رہے تھے، یہ جھگڑا اور بھی طول پکڑتا جا رہا تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک چمکتی ہوئی کالی بڑی گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی سے ایک خوش پوشاک، باوقار اور امیر نوجوان اترا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سنجیدہ تاثر تھا اور وہ گلی سے گزرتے ہوئے ان چاروں بھائیوں کی اونچی آوازیں اور ماں کو جنگل میں چھوڑنے کی ہولناک گفتگو بڑے ہی غور سے سن رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے کھلے ہوئے دروازے کے پاس آ کر رک گیا اور ان چاروں کج بخت بیٹوں کو دیکھنے لگا، جو اپنی سگی ماں کو ایک فالتو اور ناکارہ سامان کی طرح جنگل میں پھینکنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جب وہ نوجوان صحن کے اندر داخل ہوا تو چاروں بھائیوں کی نظریں اس پر پڑیں اور وہ یکدم خاموش ہو گئے۔ راہگیر نے ان چاروں سے مخاطب ہو کر بڑے دھیمے لیکن سرد لہجے میں کہنا شروع کیا کہ میں کافی دیر سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں۔ اگر تم لوگ اتنے ناخلف ہو کہ اس بوڑھی ماں کو اپنے گھر میں ذرا سی جگہ دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہو، تو کم از کم اس بیچاری بے بس عورت کو جنگل میں درندوں کے آگے مرنے کے لیے نہ چھوڑو۔ یہ کفر مت کرو۔ شاکر نے جب اس اجنبی راہگیر کی یہ نصیحت سنی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے طنز اور بیزاری سے اس راہگیر سے کہا کہ تم راستے سے گزرنے والے ایک مسافر ہو، ہمارے گھر کے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ، اور اگر تمہیں اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو تم بتاؤ کیا کریں ہم اس بڑھیا کا؟ ہمارے پاس تو اسے پالنے کے لیے نہ فالتو پیسہ ہے اور نہ جگہ۔ راہگیر کے چہرے پر ایک گہری اور اصرار سے بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چاروں بھائیوں کے چہروں پر پھیلی لالچ اور سنگدلی کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں یہ ماں اتنی ہی بھاری لگ رہی ہے تو اپنی اس ماں کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں ابھی اسی وقت 10 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ چونکا دینے والی بات سن کر ان چاروں بھائیوں کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ان کے دل دھڑکنے بھول گئے اور وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ شخص پاگل ہے یا ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر کجمانی سے کہا کہ تم ہو کون اور ہم سے یہ مذاق کیوں کر رہے ہو؟ بھلا اس بوڑھی بیمار عورت کے بدلے تم ہمیں 10 لاکھ روپے کیوں دو گے؟ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ راہگیر نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے مڑا، اپنی گاڑی کے پاس گیا، اس کی ڈگی کھولی اور وہاں سے ایک چمڑے کا بڑا بیگ نکالا۔ وہ بیگ لے کر دوبارہ صحن میں آیا اور چاروں بھائیوں کے سامنے اسے کھول دیا۔ اس بیگ کے اندر 2-2 لاکھ روپے کی 5 چمکتی ہوئی گتھیاں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر چاروں بھائیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حمزہ، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ماں کو جنگل چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا، اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ پیسے اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں الٹ پلٹ کر چیک کرنے لگا کہ کہیں یہ نوٹ نکلی تو نہیں ہیں، کیونکہ اس دور میں اتنی بڑی رقم کا یوں مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جب اس نے نوٹوں کو اچھی طرح دیکھا، ان کی کڑک جانی، تو اس کی آنکھوں میں سراسر لالچ اتر آئی۔ اس نے اپنے باقی بھائیوں کی طرف دیکھ کر لالچ بھری نظروں سے کہا کہ یہ تو بالکل اصلی ہیں، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ پیسوں کی چمک نے ان چاروں بیٹوں کے ضمیر پر ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر دیا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنی اس ماں کا سودا کر رہے ہیں جس نے انہیں جنم دیا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور اپنی ماں نیلم بی بی کو اس اجنبی راہگیر کے حوالے کر دیا اور وہ 10 لاکھ روپے آپس میں برابر برابر بانٹ لیے۔ ماں یہ سب دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ اس کے اپنے جگر کے ٹکڑے نے اسے محض چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ راہگیر نے انتہائی احترام کے ساتھ نیلم بی بی کا ہاتھ پکڑا، اسے سہارا دیا
اور اپنی گاڑی کے پچھلے حصے کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی کے اندر بٹھایا۔ جب گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور وہ اس گلی سے نکلنے لگی تو نیلم بی بی نے مڑ کر آخری بار اس گھر کو دیکھا جہاں اس کی عمر گزری تھی، اور ان بیٹوں کو دیکھا جو اب ماں کے جانے پر غمگین ہونے کی بجائے پیسے گننے میں مگن تھے۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، اندر بالکل خاموشی تھی۔ نیلم بی بی کے دل میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس دنیا میں جہاں اس کے اپنے خون نے اسے چھوڑ دیا، وہاں یہ اجنبی اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ آخر کار اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں راہگیر سے پوچھا کہ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ اور تم نے تو یہ سارا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں جو اب کسی کام کی نہیں، بیمار ہوں اور چارپائی کی محتاج ہوں۔ تم نے اتنی بڑی رقم میرے بیٹوں کو دے کر اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے، تمہیں مجھ سے کیا ملے گا؟ راہگیر نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کی اور سامنے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا کہ ماں جی، میں نے زندگی میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اگر میں نے آپ کے بیٹوں کو 10 لاکھ روپے دیے ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی چیز میں آپ سے وصول کروں گا۔ میرا یہ سودا سراسر فائدے کا ہے۔ نیلم بی بی یہ سن کر شدید حیران ہوئی۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف جاگا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ وہ کیسے بیٹا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں؟ راہگیر نے پیچھے مڑ کر شیشے میں نیلم بی بی کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا کہ گھر جا کر آپ کو سب بتاؤں گا، وہیں آپ کے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ گاڑی ایک عالیشان لیکن سنسان علاقے میں واقع بڑے سے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ گھر جتنا بڑا تھا وہاں اتنی ہی ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس وسیع و عریض عمارت میں کوئی روح تک نہ بستی ہو۔ راہگیر نیلم بی بی کو گاڑی سے اتار کر گھر کے اندر لے آیا۔ اس نے انتہائی خاموشی سے انہیں ایک صوفے پر بٹھایا اور پھر خود ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو باہر بیٹوں کے سامنے تھی، بلکہ وہاں ایک گہرا اور جلا دینے والا سرد تاثر تھا۔ اس نے نیلم بی بی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بھاری آواز میں کہنا شروع کیا، اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا ماں جی؟ نیلم بی بی نے اس نوجوان کو سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے بوڑھے اور تھکے ہوئے ذہن کے پردوں پر ماضی کی یادوں کے کئی دھندلے عکس ابھرے اور ڈوبے، لیکن وہ اس نوجوان کے چہرے کو کسی صورت پہچان نہ سکی۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں بیٹا، میرا اللہ گواہ ہے، مجھے نہیں معلوم تم کون ہو۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر تم نے مجھ پر رحم کھایا ہے تو بتاؤ تم کون ہو؟ راہگیر نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کے عضلات سختی سے کھنچ گئے اور اس نے کہا، میرا نام ہریرہ ہے، میں قاسم سنار کا بیٹا ہوں۔ قاسم کا نام جیسے ہی اس نوجوان کے منہ سے نکلا، بوڑھی نیلم بی بی کے پورے بدن پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کا خون جیسے جم گیا، چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ خوف زدہ ہو کر صوفے کی پشت سے لگ گئی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ بمشکل ہکلاتے ہوئے بولی، تم قاسم سنار کے بیٹے ہو؟ ہریرہ نے غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی ہاں، میں اسی قاسم سنار کا بیٹا ہوں جو آج سے 20 سال پہلے پر اسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ وہ زندہ ہے یا مر گیا، آج تک مجھے اور میری بیوہ ماں کو معلوم نہیں ہو سکا۔ میری ماں اسی غم اور انتظار میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی کہ اس کا شوہر کہاں گیا، لیکن مجھے اب اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ آخری بار میرے بابا نے آپ کے مرحوم شوہر سلیمان کے ساتھ ہی سفر کیا تھا۔ آپ کا شوہر یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا باپ کہاں ہے اور اس سفر کے دوران اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، مگر اس سنگ دل نے کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہا اور سچ کو چھپا گیا۔ لیکن تم تو اس کی شریک حیات تھی، اس کی بیوی تھی، تمہیں تمہارے شوہر نے مرنے سے پہلے ضرور بتایا ہوگا کہ اس نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے پاس جو 50 سونے کی اینٹیں تھیں جن کی مالیت آج کروڑوں روپے ہے، وہ اس وقت کہاں چھپی ہوئی ہیں؟ ہریرہ کا لہجہ مزید تلخ اور تیز ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، میں ایک ایسا بدنصیب بیٹا ہوں جس کو اپنے باپ کی قبر کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں دفن ہے، اسے مٹی نصیب ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ آج تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ اگر تم نے سچ سچ بتا دیا تو میں تمہیں چپ چاپ ایک اچھے سے اولڈ ہوم چھوڑ کر آؤں گا، جہاں تم اپنی زندگی کے آخری ایام سکون اور عزت کے ساتھ گزارنا۔
لیکن اگر تم نے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا میں تمہاری اس عمر اور ضعیفی کا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ میں تمہیں تمہارے ان سگے بیٹوں سے بھی زیادہ تکلیف دوں گا اور تمہیں ایسی اذیت ناک زندگی دوں گا کہ تم آسانی سے مر بھی نہیں سکو گی۔ نیلم بی بی کا پورا جسم خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ ماضی کے وہ بھوت جنہیں وہ برسوں سے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی آج ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے روتے ہوئے حریرہ کے سامنے اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑا کر کہا، بیٹا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرے شوہر نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ راز اس کے ساتھ ہی قبر کی مٹی میں دفن ہو گیا۔ تم مجھ بے بس بوڑھی پر ظلم مت کرو، میں بالکل بے قصور ہوں۔ حریرہ کا دل اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور فریاد سے بالکل نہ پگھلا۔ اسے یقین تھا کہ یہ بڑھیا جھوٹ بول رہی ہے اور سچائی کو ہضم کرنا چاہتی ہے۔ اس نے غصے سے نیلم بی بی کا نحیف ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے سے اٹھا کر گھسیٹتا ہوا گھر کے پچھلے حصے میں بنے ایک تاریک، حبس زدہ اور اندھیرے کمرے کی طرف لے گیا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور تپش عروج پر تھی۔ حریرہ نے اسے اندر دھکیلا اور کمرے کا بھاری لوہے کا دروازہ باہر سے بند کر کے اس پر ایک بڑا سا تالا لگا دیا۔ نیلم بی بی اس گپ اندھیرے اور شدید گرمی والے کمرے میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ وہ اندر سے دروازے پر اپنے کمزور ہاتھوں سے ضربیں لگاتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی کہ مجھے باہر نکالو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ لیکن حریرہ کے سر پر اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے اور اس کے سونے کو تلاش کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ایک نہ سنی، دروازہ بند ہی رکھا اور باہر صحن میں ایک کرسی ڈال کر خاموشی سے بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں کب تک اس بڑھیا کی زبان نہیں کھلتی۔ ابھی 12 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ وہ رات نیلم بی بی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس بند اور تاریک کمرے میں شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ تپش اس قدر زیادہ تھی کہ جیسے دیواریں آگ اگل رہی ہوں۔ پیاس کی شدت سے نیلم بی بی کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی جان اب نکل جائے گی۔ وہ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہی تھی اور ان کا حلق سوکھ کر لکڑی بن چکا تھا۔ جب ان کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے آخری ہمت جمع کر کے اندر سے دروازے پر زور زور سے دستک دی اور روتے ہوئے چلائیں، بیٹا خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے پانی پلاؤ، میں تمہیں سب سچ بتاتی ہوں، میں اب مزید یہ اذیت نہیں برداشت کر سکتی۔ حریرہ جو باہر صحن میں کرسی پر بیٹھا اسی گھڑی کا انتظار کر رہا تھا فوراً اٹھا۔ اس نے تالا کھولا اور بھاری لوہے کا دروازہ ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ اندر کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ نیلم بی بی زمین پر نیم بے ہوش پڑی تھیں اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ حریرہ نے جلدی سے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور ان کے حواس کچھ بحال ہوئے تو حریرہ نے انہیں سہارا دے کر صحن میں پڑی ایک چارپائی پر بٹھایا، پھر ان کے سامنے کھڑا ہو کر کڑکتی ہوئی آواز میں بولا، اب بولو اور یاد رکھنا، اگر اب کی بار تم نے جھوٹ بولا تو انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ بتاؤ میرے باپ قاسم کے ساتھ اس آخری سفر میں کیا معاملہ پیش آیا تھا اور وہ سونا کہاں ہے؟ نیلم بی بی نے اپنی دھندلی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے حریرہ کو دیکھا، ایک لمبی اور سرد آہ بھری اور روتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا تمہارے باپ قاسم اور میرے شوہر سلیمان کی دوستی اس پورے علاقے میں بے مثال تھی۔ لوگ ان کی محبت اور وفاداری کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے تمہارے باپ قاسم سے زندگی میں صرف ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس پاکیزہ دوستی میں ایک ایسی دراڑ پیدا ہوئی جس نے سب کچھ ختم کر دیا اور دو ہنستے کھیلتے گھر اجڑ گئے۔ نیلم بی بی نے سسکیاں لیتے ہوئے ماضی کا وہ ورق کھولا، بیٹا میں اپنے دور میں ایک انتہائی باحیا اور باپردہ خاتون تھی۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد یا نامحرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، لیکن واحد تمہارا باپ قاسم ہی وہ انسان تھا جس کو میرا شوہر اپنا بھائی مانتا تھا۔ اسی لیے میں اس کے سامنے پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمارا خاندانی رکن بن چکا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تھا، کبھی کبھی اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لاتا تھا۔ حریرہ بیٹا، اس وقت تم صرف 2 سال کے معصوم بچے تھے جب اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اور میرا شوہر سلیمان بھی اسی طرح تمہارے گھر جاتا تھا۔ ان دنوں گاؤں کا ماحول اور راستے بہت پیچیدہ اور کچے ہوتے تھے۔ شہر جانے کے لیے لوگوں کو گھوڑوں اور کھچروں کا سہارا لینا پڑتا تھا،
کیونکہ آج کی طرح گاڑیاں نہیں تھیں، میرا شوہر سلیمان یہاں سے اناج اور غلہ خرید کر شہر بیچنے جاتا تھا، جبکہ تمہارا باپ قاسم ایک سونار تھا۔ وہ سونے کا بڑا تاجر تھا اور اکثر شہر سے سونا لایا کرتا تھا۔ نیلم بی بی کے گالوں پر آنسو بہتے رہے اور وہ بولی، ایک دن طوفانی بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور میرا شوہر سلیمان گھر پر موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں بالکل اکیلی اور بے بس تھی کہ اچانک تمہارا باپ قاسم شدید بارش سے بچنے کے لیے ہمارے گھر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس تنہائی اور اندھیرے میں قاسم پر شیطان غالب آ گیا، اس کی نیت بدل گئی اور وہ میری طرف برے ارادے سے بڑھنے لگا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی، میں نے روتے ہوئے تمہارے باپ سے منت کی کہ قاسم بھائی، خدا کا خوف کرو، میں تمہارے سب سے جگری دوست کی عزت ہوں، مجھ سے دور رہو۔ لیکن وہ اس وقت اپنی ہوش کھو چکا تھا۔ یہ شاید اس نے اپنے برے دوستوں کے کہنے پر شراب پی رکھی تھی، جس کی وجہ سے اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے تڑپ کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ہی میز پر ایک چھری پڑی تھی۔ میں نے اپنی جان اور ناموس کی حفاظت کے لیے وہ چھری اٹھائی اور قاسم پر حملہ کر دیا۔ وہ خوش قسمتی سے اس وار سے بچ گیا، لیکن چھری اس کے پیٹ کو چھوتی ہوئی گزر گئی، جس سے اس کے پیٹ پر ایک گہرا زخم اور خراش آئی۔ اس کے بعد جب میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کیا تو وہ خوف زدہ ہو کر اور شرمندگی کے مارے فوراً گھر سے بھاگ گیا اور واپس چلا گیا۔ نیلم بی بی نے حریرہ کے چہرے پر ابھرتے ہوئے صدمے کے تاثرات دیکھے اور اپنی بات جاری رکھی۔ کچھ دیر بعد جب بارش رکی اور موسم کچھ ٹھیک ہوا تو میرا شوہر سلیمان گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی بری طرح رو رہی ہوں۔ میرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور میں شدید صدمے میں تھی۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ نیلم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس نے یہ حالت کی ہے تمہاری؟ میں نے روتے ہوئے اسے سب سچ بتا دیا کہ تمہارا وہ دوست قاسم، جس کو تم اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، آج اس نے ان تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ میرا شوہر سلیمان ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے میری بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے غصے سے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، قاسم میرا بھائی ہے، وہ ایسا گناہ کبھی نہیں کر سکتا، تم اس پر تہمت لگا رہی ہو۔ میں نے سلیمان سے کہا کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ جب تم قاسم سے ملو تو اس کے پیٹ سے قمیض ہٹا کر دیکھنا، وہاں اس کے پیٹ پر ایک تازہ زخم کا نشان ہوگا۔ یہ زخم میں نے ہی اپنی عزت بچانے کے لیے اسے دیا تھا۔ سلیمان یہ سن کر بغیر کچھ بولے الٹے قدموں واپس چلا گیا، لیکن اس کے چہرے پر اپنے سب سے بہترین دوست کی طرف سے ملنے والی یہ مایوسی اور دکھ صاف دیکھا جا سکتا تھا، اور یہی وہ رات تھی جس نے اس دوستی کا ہمیشہ کے لیے خون کر دیا۔ نیلم بی بی نے ایک گہرا سانس لیا، ان کی ہچکی بندھی تو حریرہ نے خاموشی سے پانی کا گلاس دوبارہ ان کی طرف بڑھایا۔ نیلم بی بی نے 2 گھونٹ پیے اور اپنے پلو سے آنکھیں پونچھتے ہوئے اس ہولناک داستان کا اگلا ورق کھولا، جو پچھلی 20 سالہ تاریخ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا اور جس کی طوالت اور گہرائی نے حریرہ کے پیروں تلے سے زمین نکالنی تھی۔ بیٹا حریرہ، اس واقعے کے بعد 2 دن تک میرا شوہر سلیمان بالکل خاموش رہا۔ وہ نہ تو مجھ سے زیادہ بات کرتا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے کے تاثر زائل ہو رہے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف اس کی بیوی کا بیان تھا اور دوسری طرف اس کے بھائی جیسے دوست کی 20 سالہ رفاقت تھی۔ پھر وہ دن آیا جب سلیمان اور تمہارا باپ قاسم اپنے پہلے سے طے شدہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کے اس آخری سفر پر شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں پر سامان لادا اور صبح سویرے نکل پڑے۔ سلیمان کے دل میں شک کا لاوا پک رہا تھا، لیکن وہ بظاہر بالکل نارمل تھا، تاکہ قاسم کو کوئی شبہ نہ ہو۔ دوپہر کے وقت جب وہ دونوں گھنے جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا تھا۔ گرمی اور لو کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑے بھی تھک کر ہانپنے لگے۔ قاسم نے سلیمان سے کہا کہ دوست، گرمی بہت ہے، کیوں نہ اس گھنے برگد کے درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کر لیں، گھوڑوں کو بھی پانی پلا لیں اور خود بھی سستا لیں۔ سلیمان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ سفر کی تھکن اور لو کے اثر کی وجہ سے تمہارے باپ قاسم کی آنکھیں جلدی بند ہو گئیں اور وہ زمین پر چادر بچھا کر گہری اور غافل نیند سو گیا۔ سلیمان وہیں بیٹھا قاسم کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار میرا روتا ہوا چہرہ اور پھٹے ہوئے کپڑے آ رہے تھے۔ آخر کار اس سے رہا نہ گیا۔
اس نے انتہائی دھیمے قدموں سے قاسم کے قریب جا کر لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پیٹ سے قمیض کا کپڑا اٹھا لیا۔ جیسے ہی سلیمان کی نظر قاسم کے پیٹ پر پڑی، اس کا سارا شبہ یقین میں بدل گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں واقع چھری کا وہ تازہ اور گہرا زخم موجود تھا جس پر خون جم چکا تھا۔ اب سلیمان کے پاس کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی سچی تھی، اور جس دوست پر وہ جان چھڑکتا تھا اس نے اس کی پیٹھ میں اتنا بڑا خنجر کھونپا تھا۔ غیرت اور غصے نے سلیمان کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہیں پاس پڑا ایک بھاری پتھر اٹھایا اور سوتے ہوئے قاسم کے سر پر پوری طاقت سے دے مارا۔ قاسم کو تڑپنے کا موقع بھی نہ ملا اور اس کا وہیں دم نکل گیا۔ سلیمان نے قاسم کی لاش کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، غصہ ٹھنڈا ہوا تو خوف نے اسے گھیر لیا۔ اس نے جلدی سے قاسم کا وہ چمڑے کا بڑا تھیلا اٹھایا جو گھوڑے پر بندھا تھا، جس میں 50 سونے کی اینٹیں تھیں، اور پھر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس نے قاسم کی لاش کو اسی گھنے جنگل میں ایک ویران گڑھے میں ڈال کر مٹی سے ڈھانپ دیا تاکہ کسی کو اس کا سراغ نہ مل سکے۔ جب سلیمان وہ سونے کا تھیلا لے کر رات کے اندھیرے میں گھر داخل ہوا تو اس کا پورا وجود خوف، پچھتاوے اور دہشت سے لرز رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے دھم سے وہ تھیلا صحن کے فرش پر پھینکا اور مجھ سے کہنے لگا، نیلم، میں نے قاسم کا کام تمام کر دیا ہے، میں نے اسے مار دیا ہے اور اس کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے جب اپنے شوہر کے منہ سے یہ ہولناک اعتراف سنا تو میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر گر گیا، میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور روتے ہوئے سلیمان کو سخت ملامت کی کہ خدا کے بندے، یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، یہ کیسا اندھیر نگری مچائی۔ اگر قاسم نے غلطی کی تھی تو آپ اس سے اپنی 20 سالہ دوستی ختم کر لیتے، اسے مار پیٹ دیتے، اس کا منہ کالا کر دیتے، لیکن اسے جان سے مار کر اپنے ہاتھ خون سے کیوں رنگ لیے؟ اب ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سلیمان نے میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس چمڑے کے تھیلے کی زپ کھولنے لگا۔ جب اس نے تھیلا کھولا تو اس کے اندر واقع سونے کی 50 چمکتی ہوئی اینٹیں رکھی تھیں، لیکن ان اینٹوں کے بالکل اوپر ایک سفید کاغذ کا خط رکھا ہوا تھا جو قاسم نے سلیمان کے لیے لکھا تھا۔ سلیمان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خط کھولا اور لالٹین کی مدھم روشنی میں اسے پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ بیٹا حریرہ، اس خط میں تمہارے باپ قاسم نے لکھا تھا، میرے پیارے دوست سلیمان، مجھ سے بہت بڑا گناہ اور غلطی ہوئی ہے۔ اس رات طوفانی بارش میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر آیا تھا۔ وہاں تنہائی میں مجھ پر شیطان غالب آ گیا تھا اور میں بہک گیا تھا۔ میرے کچھ برے دوستوں نے مجھے زبردستی شراب پلا دی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا اور بھٹک گیا تھا۔ تمہاری بیوی نیلم میری بہنوں جیسی ہے، اس نے چھری سے وار کر کے مجھے میری اوقات یاد دلائی اور میری غیرت کو جگایا۔ میں ہوش میں آتے ہی شرمندگی کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا۔ سلیمان، میں جانتا ہوں کہ میں اب تمہارا سامنا کرنے کے لائق نہیں رہا، اس لیے میں یہ 50 سونے کی اینٹیں جو میری کل کائنات اور زندگی بھر کی کمائی ہے، تمہاری اس عزت کے متبادل کے طور پر نہیں بلکہ ایک پچھتاوے اور تلافی کے طور پر تمہارے گھر کے پتے پر چھوڑ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ کے لیے یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تمہیں کبھی میرا گنہگار چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ ہو سکے تو اپنے اس نادم دوست کو معاف کر دینا۔ نیلم بی بی نے روتے ہوئے حریرہ کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا سلیمان نے وہ خط پڑھا تو اس کا دل پھٹ گیا، کیونکہ وہ خط پڑھنے سے پہلے ہی قاسم کو معافی کا موقع دیے بغیر جنگل میں مار چکا تھا۔ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلیمان نے اپنے اس خوفناک جرم کو دنیا سے چھپانے کے لیے وہ سونا کبھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اچانک امیر ہو گیا تو سب اس پر شک کریں گے اور وہ سونا اسے مجرم ثابت کر دے گا۔ اس نے اسی رات ہمارے گھر کے صحن کے ایک کونے میں ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس چمڑے کے تھیلے کو اس خط سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ قاسم کے اس طرح اچانک غائب ہونے پر پورے گاؤں اور برادری میں بڑا شور مچا۔ پولیس بھی آئی، لیکن کسی نے بھی میرے شوہر سلیمان پر شک نہیں کیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ دونوں بھائیوں سے بڑھ کر دوست تھے اور سلیمان خود قاسم کے غم میں گھل رہا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 سال بعد میرا شوہر سلیمان اس گناہ کے بوجھ اور پچھتاوے کی وجہ سے ایک مزری اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا گوشت گلنے لگا۔ جب وہ بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور روتے ہوئے وصیت کی
کہ نیلم، میں نے جو قاسم کے ساتھ ظلم کیا تھا اس کی سزا مجھے اس بیماری کی شکل میں دنیا ہی میں مل رہی ہے۔ میں یہ سونا اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتا۔ جب ہمارے چاروں بیٹے جوان ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو یہ تھیلا صحن سے نکالنا اور ان کے درمیان برابر تقسیم کر دینا تاکہ ان یتیموں کی زندگی سنور جائے۔ لیکن بیٹا ہریرہ، جب وہ بچے بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور کمانے کے قابل ہوئے تو ان کا رویہ میرے ساتھ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ چاروں بیٹے سخت سنگ دل، نافرمان اور گستاخ نکلے۔ وہ مجھے روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے ترساتے تھے، مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور ان کی بیویاں مجھے اچھوت سمجھتی تھیں۔ میں روز رات کو صحن میں دفن اس سونے کے اوپر بیٹھ کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ جو اولاد اپنی سگی ماں کی وفادار نہیں ہو سکی، جو مجھے ایک کمرے میں عزت سے نہیں رکھ سکتی، اگر میں نے ان کے ہاتھ میں یہ کروڑوں روپے کا سونا دے دیا تو یہ حرام کی دولت ان کو مزید تباہ کر دے گی، یہ انسانیت بھول جائیں گے۔ بیٹا، میرا اللہ گواہ ہے، میں اس سونے کی لالچی نہیں تھی۔ میں تو 20 سال سے صرف اس موقع کی تلاش میں تھی کہ قاسم کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی خون، کوئی بیٹا یا وارث میرے پاس آئے اور میں یہ امانت اس کے اصل حقدار کو لوٹا کر اپنے شوہر کا قرض اتار سکوں اور اس دنیا سے سرخرو ہو کر جاؤں۔ تمہارے باپ کی وہ امانت، وہ 50 سونے کی اینٹیں اور وہ خط آج بھی اسی پرانے گھر کے صحن میں مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ہریرہ یہ پوری داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ اسے جہاں اپنے باپ کی اس ایک رات کی غلطی پر صدمہ تھا، وہیں اس نیلم بی بی کی عظمت اور امانت داری پر اس کا سر احترام سے جھک گیا تھا، جس نے اتنے سالوں تک اتنی بڑی دولت پر سانپ بن کر پہرا دیا تھا لیکن اپنے ناخلف بیٹوں کو بھنک تک نہ لگنے دی۔ ہریرہ نے نم آواز میں نیلم بی بی سے پوچھا، ماں جی، اگر آپ کے دل میں اتنی سچائی تھی اور آپ میرا ہی انتظار کر رہی تھیں تو پھر شروع میں جب میں نے گھر آتے ہی آپ سے پوچھا تو آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے 12 گھنٹے اس تپتے ہوئے بند کمرے میں اتنی شدید اذیت، حبس اور پیاس کیوں برداشت کی؟ مجھے تڑپایا کیوں؟ نیلم بی بی نے چارپائی پر بیٹھ کر ہریرہ کے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ ان کی سسکیاں گونجیں اور انہوں نے ایک ہی ایسی بات کہی جس نے ہریرہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بیٹا، اس لیے کہ میں ایک ماں ہوں، میں اس بند کمرے میں تڑپتے ہوئے بھی صرف اپنے ان نالائق اور بے فیض بیٹوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ جتنے بھی برے ہیں تو میری کوکھ سے جنمے ہوئے نا۔ اگر میں تمہیں فوراً سب کچھ بتا دیتی اور تم جوش میں آ کر وہاں جاتے اور صحن کی کھدائی کے وقت پولیس وہاں آ جاتی تو پولیس اس سونے کے برآمد ہونے پر میرے بیٹوں کو چوری، قتل یا اس سازش کے شبے میں پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ میں ماں ہو کر اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی بربادی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود یہ پیاس اور گرمی کی اذیت سہ لوں گی لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں نے 12 گھنٹے صرف اس لیے امانت چھپائی تاکہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس سے تمہیں تمہارا حق بھی مل جائے اور میرے بچوں پر بھی کوئی مصیبت نہ آئے۔ ہریرہ نیلم بی بی کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل اس بے غرض ممتا کو دیکھ کر بری طرح پگھل چکا تھا جو اولاد کی اتنی سنگ دلی کے بعد بھی ان کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ اس نے نیلم بی بی کے ہاتھ چومے اور کہا، ماں جی، اب آپ فکر نہ کریں، میں قانون اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو ساتھ لے کر جاؤں گا، سب کے سامنے سچ رکھوں گا تاکہ آپ کے بیٹوں پر کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنے۔ لیکن سونا اب وہاں سے نکالنا ہی ہوگا۔ ہریرہ نے فوراً فون اٹھایا اور پولیس انتظامیہ سے رابطہ کیا تاکہ اپنے باپ کا حق قانونی طریقے سے برآمد کر سکے۔ اگلی ہی صبح ہریرہ پولیس کے اعلیٰ افسران اور سرکاری انتظامیہ کی ایک بڑی ٹیم کو ساتھ لے کر نیلم بی بی کے پرانے گھر پہنچا۔ وہاں چاروں بھائی احمد، شاکر، ساجد اور حمزہ ابھی تک اپنی ماں کو 10 لاکھ روپے میں بیچنے کی خوشی منا رہے تھے اور رقم کا بٹوارا کر کے اپنے مستقبل کے خواب سجا رہے تھے کہ اچانک صحن میں پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ گاڑی سے وہی امیر راہگیر اترا اور اس کے ساتھ ان کی بوڑھی ماں نیلم بی بی بھی موجود تھیں۔ حمزہ نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر پوچھا، صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ پولیس کو لے کر ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ ہم نے تو سودا پورا کیا تھا، پیسے بھی اصلی تھے اور ماں بھی آپ کے حوالے کر دی تھی، اب یہ پولیس کیوں؟ ہریرہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو صحن کے اس مخصوص کونے کی طرف جانے کا اشارہ کیا جہاں 20 سال پہلے سلیمان نے وہ امانت دفن کی تھی۔ پولیس کے جوانوں نے کدال اور بیلچے اٹھائے
اور صحن کی کھدائی شروع کر دی۔ چاروں بھائی اور ان کی بیویاں اڑتی ہوئی مٹی کے درمیان حیرت، خوف اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آخر ان کے کچے صحن میں ایسا کیا ہے جسے کھودا جا رہا ہے۔ جیسے ہی زمین کو تقریباً 5 فٹ گہرا کھودا گیا، ایک بھاری چمڑے کا پرانا تھیلا نظر آیا۔ پولیس نے احتیاط سے وہ تھیلا باہر نکالا اور جب اس کی زپ کھولی گئی تو تیز دھوپ میں 50 سونے کی اینٹیں چمک اٹھیں، جن کی مالیت اس دور میں کروڑوں روپے تھی۔ سونے کی چمک دیکھ کر چاروں بھائیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ساتھ ہی وہ پرانا خط بھی برآمد ہوا جس پر قاسم کا اعتراف نامہ درج تھا، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سونا ہریرہ کے باپ قاسم کا ہی ہے اور سلیمان نے اسے یہاں امانت کے طور پر دفن کیا تھا۔ پولیس کے افسر نے قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے وہ سونا ہریرہ کے حوالے کر دیا اور نیلم بی بی کے پہلے سے دیے گئے بیان کی وجہ سے ان کے بیٹوں پر کوئی پولیس کیس نہیں بنا، کیونکہ نیلم بی بی نے واضح کر دیا تھا کہ ان کے بچوں کا اس پرانے واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 20 سال بعد ہریرہ کو اس کا شرعی اور قانونی حق مل چکا تھا۔ سونا برآمد ہونے کے بعد احمد اور حمزہ نے تڑپ کر اپنی ماں کے پیر پکڑ لیے۔ ان کی آنکھوں میں بس سچی لالچ اور جھوٹا پچھتاوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولے، امی ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ہی صحن میں کروڑوں کا سونا دفن ہے۔ آپ اتنی بڑی دولت کی امین تھی اور ہم نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، اب ہم چاروں بھائی آپ کو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں گے، دنیا کی ہر خوشی دیں گے۔ نیلم بی بی نے اپنے پیروں پر گرے ہوئے بیٹوں کو دیکھا اور پہلی بار ان کا لہجہ سخت اور رعبدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اٹھ جاؤ، میرے سامنے یہ جھوٹے آنسو مت بہاؤ۔ تم لوگ میری محبت اور ممتا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سونے کی چمک دیکھ کر میرے پیروں میں گرے ہو۔ تم نے جس ماں کو محض 10 لاکھ روپے کے عوض ایک اجنبی کو بیچ دیا، اس ماں کی نظر میں اب تمہاری حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں میرے لیے ذرا سی بھی عزت ہوتی تو تم مجھے جنگل میں چھوڑنے کا فیصلہ نہ کرتے۔ جاؤ اور ان کاغذ کے ٹکڑوں کے ساتھ عیاشی کرو جو تمہیں میرے بدلے ملے ہیں۔ اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ ہریرہ نے انتہائی احترام کے ساتھ نیلم بی بی کا ہاتھ پکڑا، انہیں گاڑی کی اگلی نشست پر بٹھایا اور گاڑی اولڈ ہوم کی طرف روانہ کر دی۔ چاروں بھائی اور ان کی بیویاں صحن میں کھڑے پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہ گئے کہ جس ماں کو انہوں نے بوجھ سمجھا، وہ دراصل کروڑوں روپے کی برکت تھی جو ان کی بدسلوکی کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ اس حرام کی رقم اور ذلت کا طوق گلے میں پہنے دنیا کے سامنے تماشا بن گئے۔ گاڑی تیزی سے شہر کے سب سے بڑے اولڈ ہوم کے گیٹ کے سامنے جا کر رکی۔ نیلم بی بی جیسے ہی اندر جانے کے لیے مڑی، ہریرہ کا ضمیر، اس کی تربیت اور اس کا مخلص دل اسے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس کو اولڈ ہوم کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ اس نے لپک کر نیلم بی بی کا نحیف ہاتھ تھام لیا اور کہا، ماں جی رک جائیے، آپ اندر نہیں جائیں گی۔ نیلم بی بی نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، کیا ہوا بیٹا، اب کہاں جاؤں گی میں؟ ہریرہ کے چہرے پر ایک سچی اور پر نور مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے کہا، ماں جی میں بہت چھوٹا تھا جب میری سگی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے دل میں ہمیشہ سے یہ ایک بہت بڑا ارمان تھا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی جی بھر کر خدمت کرتا، اس کے پاؤں دباتا، اس کی دعائیں لیتا۔ اللہ نے مجھے اتنی دولت دی لیکن ماں کی نعمت سے محروم رکھا۔ آج آپ کی صورت میں اللہ نے مجھے میری ماں لوٹا دی ہے۔ اب آپ اولڈ ہوم نہیں بلکہ میرے گھر میں میری سگی ماں بن کر رہیں گی اور میں ایک فرما بردار بیٹے کی طرح آپ کی خدمت کروں گا۔ نیلم بی بی نے جب ایک اجنبی نوجوان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کے دل کا زلزلہ تھم گیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ہریرہ کو گلے سے لگا لیا اور تڑپ کر دعائیں دینے لگیں کہ یا اللہ، تو نے میری ممتا کا بھرم رکھ لیا۔ اولاد نے چھوڑا تو کیا ہوا، تو نے مجھے سگے بیٹوں سے بڑھ کر بیٹا عطا کیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔